अच्छा जी, आज के टॉपिक में कोशिश करेंगे मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आसानी से समझाऊँ और आप लोगों ने ये कोशिश करना है कि आप मुश्किल सी बात भी आसानी से समझें। टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट हो, ख़ासकर हाइडेगर, ठीक है? क्योंकि हाइडेगर का भी शुमार मुश्किल तरीन फिलोसोफर में होता है, लेकिन मैं इनको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाए एग्जिस्टेंशियलिज्म के सैलेंट फीचर्स पे कि ये है क्या। जनरली तो जो इसका वर्ड है, इसका जो नेम है, ये इटसेल्फ इंडिकेट करता है, यानी ये एग्जिस्टेंस की बातें करते हैं। लेकिन एग्जिस्टेंस की बातें तो सारे करते हैं, सारे फिलोसफर्स की, क्या हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन तो सब ने पूछा है। कैमरा ब्लर है, एक मिनट। अभी ठीक है, अभी चेक करें। Is it okay now? Sohail. Okay, thank you. So, एग्जिस्टेंशियलिज्म वो तहरीक है, वो फिलॉसफी है, वो आइडियोलॉजी है जो कि इंसान के वजूद, इंसान के लाइफ या इंसान इटसेल्फ जो है, ह्यूमनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म, यानी ह्यूमन बीइंग्स की अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ, अपनी एग्जिस्टेंस को असर्ट करना, क्लेम करना, रिकॉग्नाइज करना और उनको फ्रीडम देना, ये तहरीक जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है। यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म से पहले बहुत सारी तहरीकें इस तरह थी, खासकर जो यानी जो आइडियल क्या कहते हैं, आइडियलिज्म या रिलीजन या इस तरह की जो इवन साइंस को अगर हम देख लें, तो इन सारी तहरीकों ने इंसान को एक पपेट बनाया, इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर बनाया कि एक ऑलरेडी रिटन स्क्रिप्चर आपको दिया गया है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। यानी ये जो कायनात है, ये जो जिंदगी है, आपके लिए ऑलरेडी आपकी तकदीर लिख चुकी है, आपके लिए सारी चीजें लिख चुकी है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपके लिए ऑलरेडी लिखा गया है, अगर अच्छा हो रहा है तो ये भी आपके लिए लिखा गया है। तो योर लाइफ इज predetermined, it is presupposed, it is already being written by some higher being. You may call it God, you may call it nature in case of science, you may call it God in case of religion, but your life is already being determined. So you are living a predetermined life. This was before existentialism. When they came, they challenged this very notion. They said that no, life is not predetermined. I have complete right of my. I'm not a mere actor to play on the given written scripture before me, but rather I am an author of my own life. मैं अपनी जिंदगी का खुद author हूँ। ये इस तरह के जो असर्शन है, सेल्फ असर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, आप अपने आप को पहचानते हैं, रियलाइज करते हैं, आप अपने वजूद पे सवालात उठाते हैं, इस आइडियोलॉजी, इस कंसेप्ट या इस तहरीक को, इस कोशिश को एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। अब सैलेंट फीचर्स पढ़ते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इनकी क्या बातें हैं, ये क्या कहते हैं, क्या बिलीफ रखते हैं। और ये पीएमएस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले precedes sense। ये आप म्यूट कर दे कौन। सो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। देखें, इससे पहले कंसेप्ट क्या था? एसेंस आपको पता है, एसेंस आपकी वो क्वालिटी है या किसी भी चीज की वो क्वालिटी है जो उस चीज को वैसे बनाती है जैसे वो चीज है। यानी मैं अगर इंसान हूं तो मैं इंसान के एसेंस की वजह से इंसान हूं। इंसान नहीं रहता, या कुर्सी या टेबल या चेयर या मैटर बन जाता है, ना कि इंसान। तो ऐसा वो क्वालिटी है जो आपको जिस तरह आप है वह बनाती है। मसला क्या है? मसला यह है कि अगर आप
ایسنس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یعنی ایسنس پہلے آیا ہے تو پھر تو آپ پری ڈیٹرمنٹ ہو گئے، پھر تو آپ اپنی لائف خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. If your essence is before your existence, it means that you would be the way you were supposed to be or the way you were thought to be. یعنی جیسے آپ کا ایسنس سوچا گیا ہوتا ہے ویسے ہی آپ نے ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے 2 آئی ڈی سے جوائن کیا تو آپ کائنڈلی ایک سے کریں، اور اگر نیٹ ایشو ہے تو آپ کسی ایک سے کریں کیونکہ پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کنیکٹ ہوئے. اچھا جی، ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم یہ جین پال سارترے کے وہ ہیں جین پال، ٹھیک ہے، میں سارترے ان پیشن ہے، ان کی فلسفی ہیں، وہاں سارترے میں بھی پڑھیں گے. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایگزسٹنس کو نیٹ ایشو کی وجہ سے جوائن کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس. اگر آپ ایگزسٹنس کو دیکھیں، ایسنس کو اگر آپ پہلے مانتے ہیں، میں آپ کو یہ ایسنس پریسیڈز ایگزسٹنس، ایک یہ کنسپٹ ہے اور ایک ہے ایگزسٹنس پریسیڈز. اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ لائف از پری ڈیٹرمنڈ. لائف از پری ڈیٹرمنڈ یعنی کیونکہ آپ کی زندگی آپ جیسے ہیں، آپ اپنے ایسنس کی وجہ سے ہیں، تو ایسنس تو آپ کا پہلے بنایا گیا، بعد میں آپ وجود میں آئے، تو اس کا مطلب کسی اور ذات نے آپ کے ایسنس کو ایک خاص طریقے سے بنایا، تبھی تو آپ اس خاص انداز سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فریڈم کو نہیں، یہ کہتے ہیں ایسنس فرسٹ، یا یوں لکھے یور ایسنس made not by you، یوں لکھ دیتا ہوں، not by you، your essence makes your existence. means freedom is snatched. فریڈم آپ سے چھین لی جاتی ہے. یہ وہی ریلیجیس آرتھوڈاکس ہیں یا ہسٹوریکل کنسپٹس ہیں کہ آپ کی لائف کو آلریڈی سیٹ کی، یعنی تقدیر آپ کی لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے. fate is not in your hands. No choice. You are only an actor playing یا performing a given scripture. آپ کو آلریڈی ایک ریٹن اسکرپچر دیا گیا ہے، آپ اس کو صرف پرفارم کر رہے ہیں، آپ اپنی چوائس ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تب ہیں اگر آپ ایسنس کو پہلے مان لیتے، ایگزسٹنس کو بعد میں مان لیتے، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر آپ کے ایسنس کو کسی اور ذات، کسی اور مخلوق نے بنایا. یہ وہ فلسفی ہے جو کہتے ہیں کہ لائف از ناٹ پری ڈیٹرمنڈ. اب اس کا الٹ لکھے، لائف از ناٹ پری ڈیٹرمنڈ. ٹھیک ہے. your existence to be decided and shaped by you. Your existence makes your essence. You are not an actor, you are author of your life. آپ اپنی لائف خود بناتے ہیں. You are an author of your
You are author of your life. جو مون چیما جو ایک آئی ڈی کام کر رہی ہے اس میں سے آپ کنیکٹ ہو جائیں. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں پھر آپ دوسری آئی ڈی سے کنیکٹ ہو جائیں. تو ایک آئی ڈی سے ہو, کیونکہ یہ پھر سارے اسی طرح ٹرینڈ شروع کر دیں گے. لاسٹ بیچ میں بھی ہمارا ایسے ہی ایکسپیرینس ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک سے ہو جائیں کائنڈلی. ویسے بھی تو کسی ایک سے ہی آپ نے سننا ہے, تو ایک سے ہو جائیں. اگر وہ کام کریں چھوڑ دیں تو پھر دوسرے سے. یو آر آتھر آف یور لائف. اچھا, اس کے بعد لکھیں یو ہیو چوائس, یعنی یو ہیو choices. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. phenomenology of choice, phenomenology of freedom, phenomenology of responsibility, بہت سارے کنسپٹس ہیں, وہ سارے آپ اس میں مرج کر. میں آپ کو سمپل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ ایگزسٹینشلسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایگزسٹینشلسٹ, جب آپ ایسنس کو پہلے نہیں, یعنی جب آپ ایسنس کو اینٹیسیڈنٹ نہیں مانتے ہیں, کنسیکوینٹ مانتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں, فریڈم وغیرہ. پھر آپ آتھر بن جاتے ہیں اپنی لائف, کیونکہ آپ پہلے وجود میں آ جاتے ہیں, آپ پہلے ایگزسٹنس میں آ جاتے ہیں, پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنا ایسنس کیسے بناتے ہیں. یو فرسٹ کم انٹو ایگزسٹنس, then you decide your essence. یعنی میری مرضی ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں زندگی میں کس طرح سے اپنی لائف کو, اپنی پرسنالٹی کو شیپ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایسنس وہی ہے جو آپ کو ویسے بناتے ہیں جیسے آپ ہیں. تو یہ میری مرضی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بناتا ہوں, یہ کمپلیٹلی میری رسپانسبلٹی ہے. تو وہ پھر جب ہم فریڈم, وہ رسپانسبلٹی اور فریڈم کی باتیں کریں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا. ابھی تک اتنا کافی ہے, اور یہ آگے بھی یہ پوائنٹس ریپیٹ ہوتے جائیں گے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا, یعنی ایسنس, ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس. سیکنڈ, phenomenology of freedom. یا آپ صرف فریڈم لکھ دیں, یا بلیف ان فریڈم, یا کنسپٹ آف فریڈم. یہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں, ایک منٹ. سو phenomenology of freedom, یعنی مین از, یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. فریڈم, پھر hell is other people, this and that, masochism, sadism, indifference, یہ سارے کنسپٹ اس میں پڑھیں گے. میں بھی شارٹ لکھوا رہا ہوں, اور آپ نے وہ باتیں پھر اس میں وہ کر دینے, مرج کر دینے. مین از completely free, اب یہ جو فریڈم ہے یہ ہر طرح کا ہے. فریڈم کہ آپ خود کو کیسے بناتے ہیں, یعنی فریڈم آف چوائس, آف نالج. آپ ایون نالج کے بارے میں سارتر کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کچھ کیا سیکھنا چاہتے ہیں, کیا نہیں سیکھنا چاہتے ہیں. نالج از چوائس, وہ کہتے ہیں نالج از چوائس. یہ آگے ہم خیر پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد رسپانسبلٹی, یا آپ ایون ریلیجیس فریڈم ہے. ریلیجیس فریڈم ہے, آپ بلیور بننا چاہتے ہیں, نہیں بننا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی, آپ کی مرضی ہے. پھر آپ اتھینٹک بنیں گے یا ان اتھینٹک وغیرہ وغیرہ. سو اچھا, چوائسز کی آپ کی مرضی ہے, آپ کچھ بھی چوز کرتے ہیں, آپ کسی بھی طرح سے اپنے پرسنالٹی, یو آر کمپلیٹلی فری. یہ جو ایکسٹرنل یہ ہے فورسز ہیں, یعنی کلچر, سوسائٹی, ریلیجن وغیرہ, اس نے انسان کو روئن کیا, اس نے انسان کو روندا ہے, اس نے انسان کو تباہ کیا. ادروائز انسان خود اچھا بھی ہے اور فری بھی ہے اور رسپانسبل بھی ہے. لیکن جب ایکسٹرنل فورسز آ جاتی ہیں تو آپ سے فریڈم چھینی جاتی ہے. پھر آپ ایک تو آپ ویسے بھی وحشی درندہ بن جاتے ہیں, آپ قتل کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی. آپ کے ساتھ کچھ, آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے, آپ نکمے بن جاتے ہیں, آپ محنت نہیں کرتے ہیں. آپ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کو منظور ایسے تھا, اللہ نے پہلے سے ہی میرے لیے یہی لکھا تھا. آپ یعنی سارترے کہتے ہیں کہ سوری ٹو سے, بٹ اب چونکہ پڑھ رہے ہیں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ ایکسٹرنل اسکیپ گوڈز بنائے ہیں, باہر کی قربانی کے بکرے بنائے ہیں. اور وہ دو, یس, کیپٹن آف ہز اون سول, ویری گڈ.
اور ایکسٹرنل جو سب سے بگیسٹ لائی ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، وہ خدا کے کریشن اور شیطان کا کریشن۔ انسان بہت زیادہ گناہ کا، بہت زیادہ ایول تھنگس کر رہا تھا، تو اپنے گلٹ کو اور پھر سوشل گلٹ کو، ایک معاشرتی اس کو ایول کو، جو کہ انسان خود کرتا ہوتا تھا، قتل عام شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہوتے ہیں، تو اس گلٹ کو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ٹو کل دیٹ گلٹ اور اینگوش، پھر انسان نے کیا کیا؟ ایکسٹرنل اسکیپ گاڈ بنائے، قربانی کے بکرے۔ بری چیزوں کے لیے شیطان کا کنسپٹ ڈیولپ کیا، اور اچھی چیزوں کے لیے گاڈ کا کنسپٹ دیا۔ جب اچھا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کے اس برکت سے، اور جب برا کرتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان نے کیا۔ اصل میں شیطان ہم خود بن جاتے ہیں، ہم خود برا کرتے ہیں۔ وی آر ریسپانسبل آف اور اون ایکشن۔ سو یہ ساری باتیں ہم آگے کریں گے۔ فینومینالوجی آف، یعنی انسان فری ہے۔ تھرڈ لکھیں بلیف ان کنکریٹ ایگزسٹنس۔ یہ پوائنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس لیے لکھے، یہ اس لحاظ سے اسٹرانگ ہے کہ بہت سارے فلاسفرز، خاص کر جو آئیڈیلسٹ ہیں یا میٹا فزیشین، وہ ایگزسٹنس کو یا پارشل ریئلٹی، یا کہتے ہیں کہ ہم نے ریئلٹی اس طرح سے نہیں پرسیو کیے یا کنسیو کیے، اور جو چیزیں ہیں ان کو ہم ایز وی ڈو ناٹ کنسیو تھنگز the way they really are، یعنی جس طرح چیزیں ایکچولی ہیں ہم اس طرح سے کنسیو نہیں کرتے، اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہے بھی نہیں۔ تو وہ ساری جتنے بھی فلاسفیز ہیں، ان کے لیے ان کا رسپانس یہ ہے کہ میں بھی وجود رکھتا ہوں، میں بھی ٹرو لیونگ ایگزسٹنگ بینگ ہوں، میں دازائن ہوں، جیسے ہائیڈگر دازائن نام دیتا ہے انسان کو، اور باقی چیزیں بینگ ہے، اور ایک اور جنرل بینگ بھی ہے کیپٹل بی کے ساتھ، وہ باقی ساری باتیں کریں گے۔ سو ہر چیز کے ایگزسٹنس پہ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں، اینڈ بینگ ان دا ورلڈ جیسے کنسپٹ ہے، بینگ ان دا ورلڈ۔ بینگ ان دا ورلڈ، ہائیڈگر، یہ ابھی ہم کریں گے ڈیٹیل سے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ بینگ ان دا ورلڈ یہ دازائن ہے، یعنی انسان بینگ ان دا ورلڈ، یا ساری چیزیں جو بینگ ہے۔ اب اس میں کچھ یوزفل بینگ ہے، کچھ نان یوزفل ہے، تو وہ ساری باتیں ہم کریں گے۔ سو یہ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ کنکریٹ ایگزسٹنس پہ بلیف رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ایگزسٹنس کو فار گرانٹیڈ یا اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اچھا، اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ، یہاں سے دیکھیں ہائیڈگر جیسے لوگوں سے فوکو، دیریدا وغیرہ سارے انسپائر ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہی تھا کہ یہ جو ریلیجن ہے یا میٹا فزکس کے اندر جو پری ڈیٹرمینیشن کے اوپر بلیف رکھنے والے ہیں، ان کے یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کے خلاف یہ یعنی ایسے اسٹرانگ آرگومنٹس کرتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے ان کو ریجیکٹ کرنا، یا تو سرے سے آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، یا ان کے لیے جواب ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت کنونسنگ آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ سو دے کرٹیسائز many dogmas which they criticize many dogmas۔ اب وہ ڈوگماز کیا ہے؟ اسپیشلی جو آپ سے فریڈم چھینے، جیسے ریلیجنز ہو گئے، جو آپ کی ایگزسٹنس کو کوشچن کریں، جیسے سم وہ ہیں آئیڈیلسٹ ہیں، اس طرح کی جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہیں، ایون سائنس کے اوپر ہائیڈگر نے پازیٹیوزم کے اوپر تنقید کی ہے، ریلیجن کے اوپر تنقید کی ہے، اور کنسیپٹ ایسے جو لینگویج جو لنگوسٹک ہیں ان کے اوپر، اب ہم جب ان کی لینگویج کے اوپر وہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ اس کو بعد میں آپ فیل کریں کہ ان کی کیا کیا تنقید ہے، کیسے یہ اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ ہیں، یعنی دے کرٹیسائز مینی فاؤنڈیشنز آر، خاص کر جو پری ڈیٹرمنڈ لائف کے اوپر بات کریں کہ لائف از پری ڈیٹرمنڈ، یا چیزیں جو ہے، یا انسان کی جو زندگی ہے، جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں پازیٹیوسٹ کے نیچرل لا کے مطابق ہم ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں چینج کر سکتے ہیں، یا جو آئیڈیلسٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے وہ آبجیکٹیو ہیں، تو وہ سارے جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور ان کے اپوزٹ وہ دیتے ہیں ڈوگماس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لکھیں مین از واٹ ہی میکس آف ہمسیلف۔ یہ بھی آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے، اور آیا بھی ہے پنجاب اور سی ایس ایس میں،
पंजाब PMS और CSS में अक्सर आ जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, बल्कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोट है, सार्त्रे का है, ठीक है, जीन पॉल सार्त्रे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं इज व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ये फ्रीडम वाली बात है, ये हम बाद में सार्त्रे के उसमें एक्सप्लेन करेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए ऑथेंटिसिटी एंड इनऑथेंटिसिटी। बहुत मजे का कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पंजाब PMS 2020 या 2021 जो भी रिसेंटली हुआ उसमें भी ये आया था। मैंने प्रीवियस बैच वालों को भी ऑलरेडी बताया था कि इसको अच्छे से तैयार करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है खासकर CSS में, या अगर कोई पंजाब वाला है तो ये इम्पोर्टेंट है। ऑथेंटिसिटी इनऑथेंटिसिटी हम हाइडेगर में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। क्यों अब मैं अगर अभी रफली बताऊं फिर वहां पे कहूं कि पहले पढ़ाया है तो वो अच्छा नहीं होगा, इस पर हम अच्छे सा वो नोट लिखते हैं, ठीक है, ये तब हो जाएगा। उसके बाद आ जाए लाइफ इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, ठीक है। लाइफ को ये कैसे देखते हैं, लाइफ इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, ठीक है, यानी आई एम द ऑथर ऑफ माय ओन लाइफ, आई एम completely free in my choices to make my choices in my life, so my life is not given by some higher being. I only exist and now I have the right to decide my life, to choose my life, that what I ought to be, मुझे कैसे होना चाहिए, it is my own choice, it's my life, I have the right to spend it whatever I want in whatever way. मैं किसी भी अंदाज से जिस तरह मैं चाहूँ वैसे अपनी जिंदगी गुजारूं, सो ये प्रीडिटरमिन नहीं है, और जो कुछ हो रहा है वो मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे साथ हो नहीं रहा है, ठीक है। लाइफ इज नॉट प्रीडिटरमिन। उसके बाद नंबर 8 पे लिखे मैन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज ओन एक्शंस। इंसान अपने एक्शंस का खुद रिस्पॉन्सिबल है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। नंबर 9 पे लिखे people are good but ruined by external forces, people are ruined by people are ruined by external forces। जल्दी से ये नोट करें, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, कल्चर है आपका, मोरालिटी है, आपके आपके आइडियोलॉजीज हैं, आपका रिलीजन है, ये सारी चीजें आपको आपको रोइन कर रही है। रिलीजन की वजह से आप लड़ते भी हैं, मारते भी हैं, रिलीजन की वजह से आप आजाद भी नहीं है, रिलीजन की वजह से आप चॉइसेस भी नहीं बना सकते हैं, रिलीजन की वजह से आप जो कुछ सोचते हैं, जो आपके नेचर है, जो आप करना चाहते हो वो नहीं करते हैं, सोसाइटी आपको जीने नहीं देती है। सोसाइटी के अंदर एक शेम का जो कंसेप्ट है ना, शर्म, शेम, शेम के ऊपर सार्थ जो लिखता है ना, आप हैरान हो जाओगे। वो कहते हैं कि इवन ये इस हद तक जाते हैं कि एक एक लड़की नहा रही होती हैं और वो बिल्कुल फ्री होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जैसे ही वो देख लेती हैं कि किसी ने देख लिया उसको, या दरवाजे में से देख लिया, या अचानक किसी ने देख लिया, तो बस उसके बाद से वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाते हैं। शी बिकम्स द स्लेव ऑफ द अदर पर्सन, and then whenever she faces the other person she completely loses her freedom because of single one thing, that is shame। शर्म और शेम की वजह से आपसे फ्रीडम छीनी जाती है। इसी तरह इसको फिर ब्रॉडर लेवल लेता है, इंडिविजुअल से सोशल लेवल पे आप कोई एक्शन करते हैं, आप आजादाना फैसला करते हैं, आप इवन शादी कैसे करते हैं, इसका भी आपको सोसाइटी, ये सार्त्रे ऐसे शख्स है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीन पॉल सार्त्रे। सिमन डे बोआ, किसी ने जेंडर स्टडी में पढ़ा होगा, सिमन डे बोआ जो थी खातून, ये सेकंड वेव फेमिनिज्म द सेकंड सेक्स बुक जो लिखी थी उन्होंने, बहुत मजे की बुक है, वो भी पढ़ ले कभी। सिमन डे बोआ जो थी वो उस वक्त सोसाइटी भी ऐसे थी, फ्रेंच सोसाइटी के, वुमेन एजुकेशन या इस तरह वुमेन राइट्स उसके ऊपर वो नहीं था कुछ ज्यादा। तो सिमन डे बोआ जो थी वो सार्त्रे ने उनको कहा कि आप मेरे फ्लैट में कंपार्टमेंट और नीचे बेसमेंट में उनको जगह दी कि आप यहाँ पर रहे, तो इसलिए उनके एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म है और वो सार्त्रे से इन्फ्लुएंस थी। तो जब वो दोनों रहने लगे तो बीच में ऐसा भी ये हुआ कि पादरियों ने इनके ऊपर बड़े चार्जेस उन पे लगे
کہ ان کی لکھائیوں کی وجہ سے بھی، کیونکہ یہ اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ ہیں، انہوں نے ریلیجن اور ان چیزوں کو چیلنج کیا، ان کے خلاف لکھا. ادھر سیمن ڈے بوا نے بھی کلچر، سوسائٹی، ریلیجن کے خلاف لکھا. یہاں سارتر نے بھی لکھا. تو انہوں نے چارجز لگائے کہ آپ تو ایون سیکسول اس میں انوالوڈ ہیں، آپ نے تو شادی نہیں کی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سیمن ڈے بوا اور سارتر خود آپس میں راضی ہیں، خوش ہیں، تو who the hell is the pope to decide about our life؟ تو ہماری زندگی کے بارے میں پوپ کون ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرے؟ یعنی پوپ کہے گا، پادری کہے گا کہ آپ آج کے بعد یہی کام کریں تو لیگل ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے، وہی کام لیگل ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم خود دونوں کہیں، دونوں چاہیں، تو وہ ایلیگل ہو جاتا ہے. یعنی پوپ اتنا زیادہ انفلوئنشل ہے کہ وہ ہم دونوں کی لائف کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہی کام جو ہم پہلے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب پوپ کہیں وہ غلط ہوتا ہے. جب پوپ کہیں کہ ہاں کرو تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیگل ہو جاتا ہے. Who the hell is the Pope؟ So یہ اتنے زیادہ، اور یہ ایکسٹرنل فورس میں وہ پوپ اور یہ ساری باتیں کیا ہے، یعنی ریلیجن وغیرہ وغیرہ، یہ ایکسٹرنل فورسز ہیں. تو اس نے انسان کو تمام ایولز، گلٹ، شیم، ریگریٹ، دس اینڈ دیٹ، اور کمزور بنا دیتا ہے، اور چوائسز بندہ نہیں بنا سکتے ہیں، چوائسز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے ڈومینز بن جاتے ہیں. Influenced by the same philosophy. I haven't studied that much about غنی خان. اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اقبال، غنی خان اور کون، تو 3-4 اس طرح کے ہیں تھنکرز جنہوں نے مختلف فلاسفرز پڑھ کے مختلف فلاسفروں سے انفلوئنس بھی ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ریمارکس بھی دیے ہیں، اور پھر اپنی فلاسفیاں بھی دی ہیں. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنی خان کے اوپر انفلوئنس پڑا ہوگا، نو ڈاؤٹ، بٹ میں کنفرم نہیں ہوں، میں نے نہیں پڑھا ہے خود. ٹھیک ہے، مجھے غنی خان کے بارے میں اتنا. پوپ اینڈ ملا، کیا مطلب؟ کون ہے، مقتصد ہے یا کون ہے؟ پوپ اینڈ ملا کیا مطلب؟ وہی پادری، پوپ، ملا ریپرزینٹ سمبولک وہ ہے نا، کلرجی ہے کرسچینٹی میں. سو اچھا، اب آ جائیں کون سا تھا؟ مین از ریسپانسبل بھی ہو گیا، ایکسٹرنل فورسز بھی ہو گیا، ریئلٹی سبجیکٹو. پوائنٹ نمبر کون سا ہے؟ جلدی جلدی لکھتے ہیں. اصل میں باتیں بہت مزے کی ہوتی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں. میں تو یونیورسٹی میں یہی فلاسفی کی بکس پڑھ پڑھ کے میں نے سارا ٹائم ضائع کیا تھا. تو لیکن پھر ادھر کورس نہیں کور ہوگا. اب آلریڈی ہم نے اتنا سارا ٹائم لگایا اور ہم نے ہاف بھی نہیں کور کیا. ابھی مسلم فلاسفی بھی رہتی ہے، لاجک. تو وہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر میں کہانیاں نہیں سنا سکتا ہوں، ادھر کورس رہ جاتا ہے. ریئلٹی از سبجیکٹیو. پوائنٹ نمبر 10 ہے آئی تھنک ایز پر مونچیما. سو ریئلٹی از سبجیکٹیو اس طرح سے ہے کہ ہر بندہ اپنی حقیقت خود بناتا ہے. ہر بندے کے پاس فریڈم ہے. میں کیا جاننا چاہتا ہوں، میں کس کو سچ بولنا چاہتا ہوں، یہ میری چوائس ہے، میری مرضی ہے. یعنی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک پادری نے کچھ بول دیا تو سارے لوگ اسی پہ بلیو کریں، اسی کو سچ مانیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک سائنٹسٹ نے کچھ بول دیا تو سارے لوگ اسی پہ بلیو کریں. میری مرضی ہے، میرے لیے حقیقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کیوں ایک پادری کے ساتھ مانوں؟ میں کیوں یہ بات مانوں؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ گاڈ ہے، کچھ کہیں گے گاڈ اس طرح ہے، دوسرے کہیں گے نہیں گاڈ اس طرح سے ہے. تو اب ان کے لیے وہ حقیقت ہے، دوسرے گروپ کے لیے وہ حقیقت ہے، ایک بالکل مانے گا بھی نہیں. تو ریئلٹی جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں، میں اپنے لحاظ سے دنیا کو دیکھتا ہوں، میں اپنے لائف کا خود آتر ہوں، میں اپنی لائف خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں، اپنی حقیقت، اپنی دنیا خود بناتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں، اپنی چوائس کے مطابق. آئی ایم کمپلیٹلی فری ٹو میک مائی اون لائف، مائی اون ورلڈ. To think of the world the way what I want to think, and you are completely free to think it the way you want to think of it. So complete freedom hai. You have your choices, I have my choices, we all have our choices. So we are completely free to think of the reality the way we want to think, separately and individually, not objectively. Reality is subjective. اچھا، اس کے بعد ہے knowledge is personal choice. Knowledge is personal choice. Knowledge is personal choice. نالج جو ہے سارتر کو اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں، نوئنگ از ٹو میک پرسنل choices. Knowledge is to choose what I want to know.
اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو I have to go to class today. I have to go to class today. If you say that you have to go to class today, وہ کہتے ہیں کہ it is actually it is not that you have to go to class today, but you want to go to class today. It is actually that you want to go to class today. یہ ایسے ہیں جیسے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. کیا میں زبردستی لے کے آیا تھا فلاسفی کی کلاس میں آپ لوگوں کو؟ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں نا, آپ اپنی مرضی سے آپٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. ابھی کوئی اگر لیو کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ نے اپنی چوائس خود ایسے بنائی ہے کہ آپ فلاسفی پڑھیں گے, آپ فلاسفی پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں. ابھی آپ کی چوائس ہے, آپ کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتے ہیں. Now if you are in the class today, it is your choice because you wanted to be in the class tonight. So this is actually your choice. No, knowledge is choice. Knowledge is personal choice. Knowledge is not obligation. It's personal choice. I want to know about this thing and I don't want to know about this thing. It's my own choice whether I want to possess this or that knowledge or not. So knowledge is personal choice. So یہاں پہ بھی فریڈم ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی فریڈم ہے. اس کے بعد چھوٹے موٹے کنسپٹ ہیں, اینگوش کا ہے, شائی, شیم, دس اینڈ دیٹ, ہیل از ادر پیپل وغیرہ وغیرہ. ہم چند براڈر کریں گے, ہیل از ادر پیپل لکھ دیں, ہیل از ادر پیپل, یہ ہم پڑھیں گے. اچھا کچھ کنسپٹس بھی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو, خدا نہ خواستہ شارٹ نوٹ میں آ جائیں, یا کبھی کبھار ویسے ہی ان کا دماغ گھوم جاتا ہے اور عجیب سا شارٹ کوشچن سے بھی شارٹ سے شارٹ تر کنسپٹ پہ بھی 20 نمبر کا سوال دیتے ہیں. تو آپ یہ کچھ چیزیں ویسے پڑھ لیں, آپ کے پاس فرینک تلیک کی بک ہے, وہ اینگوش پڑھ لیں, ہائیڈیگر کے, اس میں آپ کو ملے گا, ہائیڈیگر کے اس میں. ہم آگے پڑھیں گے بھی, میں پڑھاؤں گا بھی, لیکن آپ لوگ ویسے نوٹ کر لیں. اینگوش ہو گیا, شیم ہو گیا, سارترے کے اس میں. ہیل از ادر پیپل میں بعد میں ڈیفائن کروں گا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مون چیما کا سوال ہے میرے خیال, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ویری 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 امپورٹنٹ. یہ سارترے میں آئے گا, ڈیٹیل سے میں پڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں 3-4 میں نے چھوڑ دی, وہ آگے آئیں گی. اینگوش ہو گیا, شیم ہو گیا, میڈولا گلانس یعنی دی لک آف دی دے, میڈولا گلانس یہ کیا ہے, دی لک آف دی دے. یہ بہت مزے کی فلسفی ہے, اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھے. اس کو ہم یونیورسٹی میں اپلائی بھی کرتے رہے. یعنی دی لک آف دی دے جو ہے, دی لک آف دی دے, یہ جو دے ہے, اور یہ آپ دیکھیں, آپ ہر وقت یہ, چلو ہم سارترے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے, آپ ہر وقت ماسٹر سلیو ریلیشن میں. اب میں آپ لوگوں کا ماسٹر اور آپ لوگ میرے سلیو ہیں, آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجبوری سے سن رہے ہیں, میں ڈومیننٹ کر گیا ہوں, میں ماسٹر بن گیا. آپ لوگوں نے خود ہی ویلنگلی مجھے ماسٹر بنا دیا, خود کو سلیو بنا دیا. ہر وقت آپ ماسٹر اور سلیو ریلیشن میں ہوتے ہیں, اس لیے ایونچولی وہ ہیل از ادر پیپل کہے گا. یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ جو دے ہے نا, دے یعنی آپ, ایک تو آئی ہے, ایک دے ہے, یہ ہر وقت کمپٹیشن میں ہوتے ہیں, ہر وقت ماسٹر سلیو ریلیشن. یا تو آئی خود ماسٹر بن جاتا ہے, دوسروں کو سلیو بنا, جیسے میں ابھی ماسٹر بن گیا ہوں, دے جو ہے میرے لیے وہ سلیو بن گیا ہے. اور آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگوں نے, آپ میں سے ہر ایک اگر خود کو دیکھیں انڈیویجولی, تو ہر ایک خود سلیو بن جاتے ہیں. دے جو ہے, میں آپ لوگوں کے لیے دے ہوں. یہ اب آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. اسی طرح ایون یونیورسٹی میں ہم کیا کرتے ہیں, سامنے ٹیبل پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ویسے اپلائی کرتے ہوئے ہیں. ادھر ہم بیٹھے ہیں ٹیبل پہ, وہ آرام سے بڑے چل ماحول میں کچھ کھا رہے ہیں, تو ہم جیسے ہی ان کی طرف دیکھیں, میڈولا گلانس اپلائی کر کے جیسے ہی ہم ان کی طرف دیکھیں, وہ ایک دم ہینگ ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو بھی دیکھیں, آپ کسی کو دیکھیں تھوڑے سے اس کے لیے, وہ ایک دم ہینگ ہو جاتے ہیں, وہ اپنی چیز بھول جاتے ہیں جو ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ پہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اب آپ نے ان کے مائنڈ کو گرپ میں لے لیا. Now you become the master and that they become slave. وہ جو دے ہیں وہ سلیو بن جاتے ہیں. No, this is میڈولا گلانس, اور یہ آپ فریڈم میں پڑھیں گے, hell is other people result ہوگا. میڈولا گلانس ہو گیا, اینگوش ہو گیا, authenticity, inauthenticity, authenticity, inauthenticity, یہ تو میں پڑھاؤں گا. خیر یہ 3-4 چیزیں میں پڑھاؤں گا, یہ انگلش اور یہ. اچھا, being in the world,
being in the world, दाज़ाइन इंसान को कहते हैं हाइडेगर। ये जो कुछ कंसेप्ट्स हैं ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। फ्रीडम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंग्विश, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, केयर और वो चीजें तो खैर आ जाएंगी अब। सो ये कुछ कंसेप्ट्स हो गए हैं। उसके अलावा आप लोगों ने थियरीज भी पढ़नी है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको डिटेल से पढ़े। मैन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज एक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थियरी ऑफ डिजाइन, थियरी ऑफ बीइंग, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। सीएसएस 2017 में ये क्वेश्चन आया था, थियरी ऑफ बीइंग हाइडेगर की, ये भी मैं पढ़ाऊंगा हाइडेगर में। उसके बाद थियरी ऑफ डिजाइन हो गए, ये भी 2017 सीएसएस में आए थी। ये दोनों एक साथ आए थे, थियरी ऑफ बीइंग एंड थियरी ऑफ डिजाइन आप इकट्ठा दे दिए। अच्छा, क्योंकि ये वैसे भी इंटरलिंक्ड है बीइंग एंड टाइम बुक में। उसके अलावा आप लोगों ने क्या लिखना है, ऑथेंटिसिटी हो गया, अच्छा, फैक्टिसिटी, केयर, अंडरस्टैंडिंग वगैरह, ये कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोरालिटी सब्जेक्टिव हो गया। सो एनफ फीचर्स एनफ है। अभी हम हाइडेगर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर ये जो चीजें रह गई ये भी आपके साथ में क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, लेट मी चेंज द मार्कर। ये तो मेरे ख्याल में परमानेंट है। मार्टिन हाइडेगर। अच्छा, इनके दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर बाकी माइनर कंसेप्ट्स भी हो जाएंगे, बल्कि 3-4 चीजें लिखें। एक इनका आप लोगों ने लिखना है थियरी ऑफ बीइंग, इसको आप लोगों ने खुद डिटेल से पढ़ना है, मैं कुछ चंद चीजें बता दूंगा। थियरी ऑफ बीइंग। सेकंड आप लोगों ने पढ़ना है थियरी ऑफ डिजाइन, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड चीजें। बाकी तो इन्होंने बहुत सारा काम किया, इवन पॉलिटिक्स के अंदर भी पॉलिटिकल थियरी भी है इनके, बहुत सारी चीजें इनके, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, डिजाइन हो गया, लैंग्वेज की थियरी हो गई, थियरी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर मैं भी बताऊंगा आपको। पोएट्री के ऊपर आप लोग कुछ पढ़ लें। इनका आइडियल टॉक, आपको पता हो आइडियल टॉक क्या है, आइडियल टॉक, ये चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगा। उसके अलावा ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं। ऑथेंटिसिटी, इन ऑथेंटिसिटी आपको पता हो, एंग्विश का आपको पता हो, ये जनरल कंसेप्ट्स हैं। बाकी जो छोटी चीजें हैं वो अभी डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में आ जाएंगे, कि एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है, केयर, अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, बीइंग इन द वर्ल्ड, बीइंग एट हैंड, बीइंग इन इटसेल्फ, बीइंग फॉर अदर्स, ये सारे कंसेप्ट्स, ठीक है। सो अब वन बाय वन, सबसे पहले आप आ जाएं। अच्छा, पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इससे पहले, ये जनरल नोट है, ठीक है, ये हाइडेगर नहीं है। एग्जिस्टेंशियलिज्म शुरू हसल से होता है, एडमंड हसल। हसल ने यूं क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट डज इट मीन, ये मैं शॉर्ट, अच्छा, हसल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज फ्रैंक तिले की बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज पे ज्यादा इन्होंने काम किया। व्हाट डज इट मीन टू नो, व्हाट डज इट मीन टू नो, जानना क्या है। और फिर ये कहते हैं जो चीजें हमने जानी है ये प्रीसपोजिशन है, हम क्यों टेबल को चेयर नहीं कह सकते, चेयर को टेबल। और जो लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज के, फिर वो लैंग्वेज पे आ जाता है, लैंग्वेज, फिर वो कहते हैं कि लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं लेकिन लैंग्वेज इटसेल्फ खत्म नहीं होती हैं। लैंग्वेजेस आती हैं और खत्म होती जाती हैं, लेकिन लैंग्वेज इटसेल्फ खत्म नहीं होती। तो वो लैंग्वेज इटसेल्फ जो है वो कुछ हिडन प्रिंसिपल्स हैं, हिडन स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रामेटिकल या हिडन रूल्स हैं, उनको एपिस्टेमी है, उनको हमने जानना है, कि जिनके थ्रू लैंग्वेजेस पैदा हो जाती हैं, गवर्न करती हैं, खुद ही चलती हैं, फिर वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। वो पीछे छुपे हुए जो एक लैंग्वेज है जो शुरू से अभी तक है, लैंग्वेज इटसेल्फ जो है वो क्या है, और उसके थ्रू हम फिर जान सकते हैं मुख्तलिफ अदवार और इराज। सो व्हाट डज इट मीन टू नो, जानना क्या है। फिर हाइडेगर कहते हैं कि अच्छा, अगर हमने सही से जाना नहीं है तो हमने तो अपने वजूद को भी सही से नहीं जाना है। तो हाइडेगर सवाल ये उठाते हैं,
हाइडेगर का मेन क्वेश्चन ये होता है कि what does it mean to be. अच्छा, अगर हमने खुद को सही से अगर हमने हमारी नॉलेज जो है वो अभी तक कंसील्ड हमने नहीं सही से जाना, लैंग्वेज वगैरह को हम नहीं जानते, नॉलेज हमारे पास ही नहीं है, प्रिंसिपल नॉलेज, तो ये जो मैं अपने वजूद के बारे में जानता हूँ तो इसको भी तो मुझे जानना चाहिए. व्हाट डज इट मीन टू बी, व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई एम नॉट समवेयर एल्स, मैं कहीं और क्यों नहीं हूँ. बीइंग एंड टाइम बुक कभी पढ़ ले, ये साथ में आप नोट करें एमसीक्यूज के लिए. बीइंग एंड टाइम बुक ये मार्टिन हाइडेगर की बुक है, बीइंग एंड टाइम. उसमें वो ये सवाल उठाते हैं, मैंने पढ़ी, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है उसमें, और लैंग्वेज के वर्ड यूज होते हैं, दाजाइन, दिस एंड दैट, अजीब मुश्किल से वर्ड होते हैं. एक दफा साथ मीनिंग लिखी होती है, आगे वो वर्ड यूज होगा, मीनिंग नहीं होगी, फिर आपको पीछे आना पड़ेगा, बार बार मीनिंग देखनी पड़ेगी. मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ी थी. लेकिन आपको जनरली मैं बीइंग एंड टाइम से ही चीजें बताऊंगा भी. अच्छा, व्हाट डज इट मीन टू बी. उसके बाद आ जाते हैं सार्त्रे, जो कल्मिनेशन है, जीन पॉल सार्त्रे. पॉल सार्त्रे ये कहते हैं कि मैन इज व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ. अगर हमने खुद को सही से नहीं जाना है और हमने ही जानना है, अपनी एग्जिस्टेंस को हमने जानना है, existence is an issue for us, existence is essence, then I have the choice to make my own existence the way I want. So man is what he makes of himself, what he makes of himself. ये तीन बुनियादी सवाल हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट के. हसल क्या कहते हैं, व्हाट डज इट मीन टू नो. हाइडेगर कहता है व्हाट डज इट मीन टू बी. वेरी गुड. ये पिशावर उस्मान, ये कौन है, उस्मान बेच, वो बेच में आपके. वेरी गुड. सो आपने बिल्कुल सही कहा. मैन इज व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ. ये तीन बुनियादी क्वेश्चंस हैं. अब आ जाए थियरी ऑफ बीइंग. अब थियरी ऑफ बीइंग देखें, तीन चीज आपको पता हो, बीइंग, बीइंग और दाजाइन. ये बीइंग जो है, बीइंग इन जनरल, बीइंग इन जनरल, ये वो बीइंग है जो शुरू से फिलोसफर्स, कोई किसी ने बीइंग गॉड को कहा है, किसी ने, यानी जो अल्टीमेट रियलिटी की बात है, जो आखिरी हकीकत है, जो सब तमाम चीजों से पहले जो चीज थी वो बीइंग, यानी तमाम जो चीजें हैं वो तो बीइंग्स हैं, चीजें जो है वो तो बीइंग्स हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे एक बीइंग इन जनरल भी तो होनी चाहिए, है ना. तो वो जो बीइंग इन जनरल है, जिसका हमें पता नहीं है लेकिन हमने तलाश करना है, ये वो वाला बीइंग है, जिसको आप गॉड भी समझ सकते हैं, जिसको आप बीइंग इन जनरल भी समझ सकते हैं, जिसको आप अल्टीमेट रियलिटी भी समझ सकते हैं, जिसको आप सेल्फ एविडेंट ट्रूथ भी समझ सकते हैं. तो ये वो वाला बीइंग है. ये जो बीइंग है ये पार्टिकुलर थिंग्स हैं, पार्टिकुलर थिंग्स, यानी ये भी बीइंग है, ये भी बीइंग है, ये सारी चीजें बीइंग है. ये वाइट बोर्ड, ये कारपेट, ये वर्ल्ड, ये जितनी भी पार्टिकुलर चीजें हैं. और ये जो है ये मैन है, इंसान, दाज़ाइन या बीइंग इन द वर्ल्ड. ये फर्स्ट बीइंग जो है ये किसका सवाल है. अभी थियरी ऑफ बीइंग में हम यही पढ़ेंगे मुख्तसर. ये जो फर्स्ट बीइंग है, थियरी ऑफ बीइंग, ये हम वही पढ़ रहे हैं, अभी इस पे आएंगे हम. ये बीइंग इन जनरल है. देखें, ये इस तरह बीइंग है. पहले तो आप इसके बारे में ये जान लें कि मोस्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट, ये सब बहुत यूनिवर्सल कंसेप्ट है. यूनिवर्सल कंसेप्ट मींस के तमाम पार्टिकुलर चीजें हमने देख ली, उन सब को हमने कि व्हाई बीइंग्स एग्जिस्ट, ये तमाम बीइंग मीन होना. अब ये जितनी भी चीजें जो हैं ये सारी बीइंग्स कहलाती हैं, लेकिन कोई बीइंग इन जनरल भी तो होगा. ये शुरू से ये कंसेप्ट आता गया. पार्मेनाइड की अगर मैं बात बताऊं, पार्मेनाइड बहुत अर्ली फिलोसफर्स में है. पार्मेनाइड ने एक दफा कहा कि आई हैव कंसीव्ड बीइंग, मैंने बीइंग को देख लिया, कंसीव कर लिया. कंटेम्प्रेरीज ने पूछा कि कैसा है. बीइंग तो बुनियादी मसला है, बीइंग तो अल्टीमेट रियलिटी है, बीइंग को तो हम सर्च कर रहे हैं, बीइंग के बारे में तो हम क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि ये बीइंग कैसा है जिसने तमाम बीइंग्स को बनाया है, यानी बीइंग ने तमाम बीइंग्स को बनाया है, तो ये बीइंग कैसा है, ये यानी गॉड समझ ले, गॉड कैसा है ये. तो उन्होंने कहा बस मैंने कंसीव कर लिया है, मुझे पता चल गया कि बीइंग कैसा. उन्होंने कहा कैसा है, उन्होंने कहा बस इट इज, इट हैज इजनेस, ये खुद है,
لیکن اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کیا دیکھ لیا؟ آپ نے کیا کنسیو کیا؟ کس طرح سے؟ نہیں بس میں نے کنسیو کر لیا، یہ ہے بھی، لیکن اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تھوڑا سا بتائیں نا ہمیں کس طرح ہے، کیسے آپ نے کچھ تو ذہن میں آیا ہوگا. اس نے کہا نہیں بس میرے ذہن میں آیا، میں نے کمپلیٹلی ان کو کنسیو بھی کیا، میں حقیقت جان گیا، لیکن ان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. تو پھر وہ پوچھ لگے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کسی بھی کوالٹی کے بغیر کوئی چیز آپ کنسیو کریں. ایونچولی جب وہ کوئی بھی نالج کنوے نہیں کر سکا، یہ وہی جان لاک کا چیلنج ہے کہ بغیر امپیریکل کنٹینٹ کے آپ کوئی آئیڈیا نہیں بنا سکتے. یہ کمپلیٹلی گنگا تھا، کیونکہ یہ صرف یہی ایک بات کر رہا تھا کہ اٹ از بٹ اٹ ہیز ازنس، یہ ہے لیکن اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو کنسیو کیا. ایونچولی یہ مجبور ہو کے جب کچھ بتانے لگا تو کہا کہ بینگ از آف راؤنڈ شیپ، بینگ جو ہے وہ گول راؤنڈ شیپ کا تھا. تو پھر وہ سوال تو کیا شیپ کلر کے بغیر پاسبل ہے؟ تو سوالات اٹھے گئے کہ یہ کیسا شیپ ہے جو کلر کے بغیر ہیں. پھر ان کو جسٹیفائی مطلب وہ اپنی بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکے اور وہاں پہ فلاپ ہو گئے. تو یہ وہ والا بینگ ہے، بینگ الٹیمیٹ ٹروتھ، الٹیمیٹ ریئلٹی، جس نے جو تمام بینگز کا جو ایبسٹریکٹ کنسپٹ ہے وہ بینگ ہے. اب یہی بینگ ہم نے جاننا ہے، اسی بینگ کو تلاش کرنا ہے، یہ الٹیمیٹ ریئلٹی ہے. اٹ از انڈیفائنیبل. اب یہ مختصر آپ کے سوال کا جواب ہے. انڈیفائنیبل، indefinable, this concept it is indefinable in terms of other concepts. جس طرح دوسرے concepts ہیں جن کو ہم صحیح سے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ وہ کنسپٹ ہیں جو دوسرے کنسپٹس کی طرح ڈیفائن نہیں ہو سکتا ہے، انڈیفائنیبل ہے. یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، کیونکہ اتنے سارے بینگز اگر ہیں تو کوئی بینگ ان جنرل بھی تو ہوگا. اٹ از سیلف ایویڈنٹ کنسپٹ. اچھا، یہ موسٹلی ٹیکن فار گرانٹیڈ، اٹ از موسٹلی مسکنسیوڈ، موسٹلی مسکنسیوڈ، ٹیکن فار گرانٹیڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہم نے کیا کیا ہے، یہ ان کی ایک بات. اچھا، اٹ از ویلڈ ان ڈارکنیس. اٹ از، یہ مزے کی بات ہے، ویلڈ ان ڈارکنیس. یہ ایک بات آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، ویل آف بینگ. ٹھیک ہے، ویل آف بینگ یعنی ہمیں نہیں پتا اس کا، یہ کمپلیٹلی ڈارکنیس میں ہے، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا. وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. یہ فرسٹ چیپٹر آف بینگ اینڈ ٹائم بک کی باتیں میں بتا رہا ہوں. وہاں پہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ دازائن ہیز the right to investigate because no other existence possess the ability to know about being. So we need to investigate، اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ present at hand ہیں، وہ ready at hand نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے موڈ جو ہیں وہ ریڈی ایٹ ہینڈ نہیں ہے، یعنی وہ ایکٹیو چیزیں نہیں ہے، وہ یوزفل نہیں ہے، وہ نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے. اونلی دازائن کین انویسٹیگیٹ. اچھا، ہم ابھی ایک مسئلے کا شکار ہیں جس کو وہ نام دیتا ہے forgottenness of being. یعنی ہم بینگ کی بات، بینگ وہ جب 16-17 سال کے تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ بینگ کیا ہے. پھر جب 21 سال بعد انہوں نے بینگ اینڈ ٹائم میچور ورک بک لکھے تو اس میں انہوں نے یہی سوال اٹھائے، why I'm here, why I'm not somewhere else, what is being, what does it mean to be، ہونا کیا ہے، بینگ کیا ہے، بینگ ان جنرل کیا ہے، دازائن کیا ہے، یہ سوالات اٹھائے. سو ہم اس سوال کو بھول چکے ہیں، ہم ایوری ڈینس میں انوالوڈ ہوئے ہیں. یہ میں ساری چیزیں تھیوری آف بینگ کی بتا رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کریں ساتھ ساتھ. وی فیل ourselves with this or that average everydayness. ٹھیک ہے، یعنی جس کو وہ آئیڈل ٹاک کہتے ہیں. ہم روزمرہ کی اس میں یا اس میں انوالوڈ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی فل کیا ہے روز ڈیلی ایکٹیویٹیز، ایوریج باتوں میں. اصل سوال تو بینگ کا ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں. بینگ کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ بینگ کیسا ہے. اب وہ کیسا ہے یہ تو مختصر میں نہیں بتا سکتا ہوں، اور یہ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ یہ بینگ کیسا ہے. وہ انڈلج ہو گئے بعد میں دازائن کے اوپر
کیونکہ بینگ کو تلاش کرنے سے پہلے دازائن آتا ہے، انسان آتا ہے، پہلے انسان کو سمجھے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تو انسان سمجھنا ہے، انسان کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک اور چیز بھی ہے ایگزسٹینشل ہارر جس کو کہتے ہیں. ایگزسٹینشل ہارر کا مطلب یہ کہ آپ یہ چھپی ہوئی کنسیلڈ پاسبلٹیز جو ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو ریویل کرے، ان کو ٹو بی میں لے آئے. جو کنسیل چیزیں ان کو ٹو بی میں لے، یعنی ان کو ریویل کرے، ان کے اوپر روشنی ڈالے، ان کو دوبارہ سے ان سوالات کو زندہ کرے. تو اس چیز کو کہتے ہیں ایگزسٹینشل ہارر. یعنی آپ سوچیں ان پہ، آپ کے لیے یہ مسئلے ہیں، ابھی آپ نے ان کو سالو نہیں کیے، آپ کے لیے بینگ کا مسئلہ پڑا ہے، ابھی آپ بس جان چرا رہے ہیں، آپ ان اتھینٹک بن رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بینگ ہے، یہ وہ سارے پوائنٹس لکھ لیے نا، ساتھ میں یہ پوائنٹ بھی لکھ دیا، نمبرنگ مجھ سے بھول گئی. بینگ جو ہے reveals itself in particular beings. بینگ ان جنرل جو ہے وہ اپنے آپ کو، یہ جس طرح اسپائنوزا نے کہا تھا کہ جو گاڈ یا نیچر ہے وہ پارٹیکولر چیزوں کے تھرو مینیفیسٹیشن دیتا، یہ بھی تقریباً اسی طرح کی بات ہے کہ بینگ ریویلز اٹ سیلف ان پارٹیکولر بینگز، پارٹیکولر تھنگس. The being they are discovering is human or general being, not human. سہیل مارور، میں بار بار بتا رہا ہوں do not make this mistake. یہ جس بینگ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جنرل بینگ کو جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کیپٹل بی کے ساتھ لکھیں. دس بینگ از بینگ ان جنرل، یعنی گاڈ یا الٹیمیٹ ریئلٹی. جو پارٹیکولر بینگ ہے وہ یہ اسمال بی کے ساتھ. اور پارٹیکولر بینگز تو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. دس از کلیئر، یہ میرے سامنے، اس کو میں کیا انویسٹیگیٹ کروں. ہاں دازائن جو ہے، انسان جو ہے دازائن، اس کی بات ہم کریں گے. اس کے 10 کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ نے ایکچولی یاد کرنا ہے. یہ چونکہ سوال آیا اس لیے میں لکھوا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو بینگ ان جنرل جو ہے وہ پارٹیکولر بینگز کے تھرو خود کو مینیفیسٹیشن اپنی دے رہا ہے. yes, very good. Is this, yes, you are in a way you are right کہ آپ جو being in general ہے اس کو نیچر تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹیکولر being ہے دازائن وہ کر سکتے ہیں. دازائن جو ہے یا being in the world جو ہے، being in the world جو ہے، دازائن can investigate about being. اس جنرل بینگ کو دازائن انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہے ایوری تھنگ وی تھنک اباؤٹ بینگ، جو بھی ہم بینگ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بینگ کے اندر ہے. دیر از نتھنگ اپوزٹ ٹو بینگ. there is nothing opposite to being. یعنی دو چیزیں ہیں، دیکھیں، being اور nothing. being اور nothing. being versus nothing. everything we think جو بھی ہم سوچتے ہیں، جو بھی کوالٹی، جو بھی کریکٹرسٹک، جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ بینگ کے اندر ہے. اور کوئی بھی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو بینگ میں نہ ہو کسی اور چیز میں، کیونکہ بینگ کے علاوہ ایک ہی چیز ہے، وہ نتھنگ ہے، اور نتھنگ کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یا تو بینگ ہے یا نتھنگ ہے. صحیح ہے. اور یہ بینگ جو ہے، اب یہ بینگ پارٹیکولر بینگز کے تھرو خود کو ریویل کرتا ہے. اب وہ جو پارٹیکولر بینگز ہیں وہ کیسے ہیں؟ ڈفرنٹ تھنگز ہیو ڈفرنٹ موڈز آف بینگ. یہ دیکھیں، ڈفرنٹ تھنگز have different modes of being. یہ جو being in general ہے یہ ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو خود کو ریویل کرتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ چیزیں موڈز ہیں. یہ جس طرح اسپائنوزا نے کہا تھا. ٹھیک ہے. ٹائم ہے، چاہے کچھ بھی لے لیں، وہ ساری چیزیں کریکٹرسٹک جو وہ بینگ ہے. ٹو بی از ٹو بی ان ٹائم اینڈ ٹائم از ان اس، وی آر ٹائم. ٹھیک ہے.
یہ بھی ان کا فیمس ہوا. اچھا یہ جو ڈفرنٹ موڈز ہیں یہ موڈز دو قسم کے جنرلی ہیں. موڈز دو قسم کے ہیں. ایک موڈ جو ہے وہ ایگزسٹنس present at hand, دوسرا ہے ایگزسٹنس ready at hand. یہ وہ تمام ایگزسٹینشیل چیزیں ہیں, تمام ایگزسٹنسز ہیں, تمام وہ چیزیں ہیں جو کیا ہیں, جو وہ چیزیں things which present themselves to us. Things present themselves to us. نہیں یہ مشکل اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں. یہ تھیوری آف بینگ تھوڑی سی مشکل ہے, آگے ڈیزائن انتہائی ایزی ہے. جب انسان کی بات آئے گی تو وہ انتہائی ایزی ہے. اس کا ایک کوالٹی ایگزسٹنس ہے, دوسرا کیا ہے ٹیمپورلٹی ہے, یعنی ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے, وجود رکھتا ہے, وقت کے اندر موجود ہے, وجود رکھتا ہے. فیکٹیسٹی ارد گرد کی ساری حقیقت ہیں وغیرہ, وہ بہت ایزی ہیں. یہ چونکہ بینگ ان جنرل ہے, یہ پیور آئیڈیلسٹک کنسپٹ, اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہے. بس آپ باتیں نوٹ کر لیں, ان کو رٹا کر لیں, یا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر پڑھ لیں. اور اتنا امپورٹنٹ ایک بار آیا تو 2017 میں ویسا نہیں آتا ہے. ڈیزائن کا جو کنسپٹ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھنگز پریزنٹ دیمسیلوز ٹو اس, یہ یوزفل چیزیں ہیں, بس آپ اتنا نوٹ کر لیں یوزفل تھنگز, جیسے چیئر ٹیبل, فروٹس, چیئر ٹیبل, چاک, جو چیزیں یوزفل ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ان یوزفل چیزیں ہیں, ان یوزفل تھنگز, یہ وہ تمام ایگزسٹینشیل چیزیں ہیں جو یوزفل نہیں ہے. جیسے ڈسٹ, گرد ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ یوزفل نہیں ہے. لیکن چاک یوزفل ہے, چیئر یوزفل ہے, ٹیبل یوزفل ہے, مارکر یوزفل ہے. تو اب یہ جو بینگ ان جنرل ہے یہ مختلف پارٹیکولر موڈز کے تھرو خود کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ موڈز دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ یوزفل اور کچھ ان یوزفل. ایک اور موڈ ہے جو بینگ ان دا ورلڈ ہے, جس کو ہم دازائن کہتے ہیں. ایک بینگ ان دا ورلڈ جو ہے, ان دا ورلڈ جو ہے, بینگ ان دا ورلڈ جس کو ہم دازائن کہتے ہیں, دازائن جو کہ مین ہے, انسان ہے. اب ایک یہ بینگ بھی ہے. اب تمام بینگز کے, تمام جتنے بھی بینگز ہیں, ان میں سے اونلی دازائن ہے جو کہ بینگ کو ایکسس کر سکتے ہیں, جو بینگ کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے بینگ اینڈ ٹائم بک میں وہ کہتے ہیں کہ بینگ کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دازائن کو سمجھ جائیں, یعنی انسان کو سمجھ جائیں کہ انسان کیا ہے. اب آپ کی آسان فلسفی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اگر آج پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تو آج پڑھ لیتے ہیں, ادروائز ہم نیکسٹ لیکچر میں سارتر اور ہائیڈگر دونوں کو پڑھ لیتے ہیں. اب ایزی چیزیں ہیں, ہم ابھی پڑھ تو نہیں سکتے, تو اگر ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں. تو یہ انتہائی مشکل باتیں تھی, میں نے بہت آسان بنائی. جو وہ لینگویج یوز کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی آپ لوگ گھبرا جائیں گے. تو اس لیے آپ ان آسان باتوں کو لکھ لیں, یاد کر لیں. اگر کوئی ٹف چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں. اتنا زیادہ امپورٹنٹ بھی یہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک بار آیا ہے اس لیے میں نے کروایا. سو دس واز اباؤٹ تھیوری آف بینگ. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیزائن وغیرہ یہ ساری باتیں کریں گے, ٹھیک ہے. سو اللہ حافظ.